یہ پوڈ کاسٹ آپ پروفیسر اطلس علی آفیشل یوٹیوب چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارا مقصد علم و ادب کا فروغ ہے، وہ بھی عام فہم اور سہل انداز میں۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھ بھیجیے فی الفور۔ منسلک رہیں پروفیسر اطلس علی آفیشل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ خوش آمدید۔ آج ہم 20ویں صدی کی چینی تاریخ کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ہنگامہ خیز اور فیصلہ کن دور کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ جائزہ آپ کے فراہم کردہ ذرائع پر مبنی ہے، دستاویزات ہیں، تحقیق ہے، کچھ ذاتی نوٹس بھی ہیں۔ اس میں دوسری جنگ عظیم کے دوران چین کی جدوجہد، پھر ماؤ زیدونگ کا عروج، وہ تباہ کن خانہ جنگی، اور آخر میں عوامی جمہوریت چین کا قیام، یہ سب شامل ہے۔ جی، اور یہ وہ واقعات ہیں جنہوں نے نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ بالکل۔ ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ان ذرائع سے وہ اہم نکات اور بصیرتیں نکالیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ بڑی تبدیلیاں کیسے آئیں، ان کی انسانی قیمت کیا تھی، کون سی قوتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، اور نظریات بھی۔ جی ہاں، نظریات، اور پھر ان واقعات کے جدید چین پر کیا طویل مدتی اثرات مرتب ہوئے، یہ سب کیسے ہوا اور کیوں اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذرائع میں تاریخی تجزیے ہیں، دستاویزی فلموں کے کچھ حصے ہیں، اور عینی شاہدین کے بیانات بھی شامل ہیں۔ جی تو چلیں اس پیچیدہ کہانی کو کھولتے ہیں۔ شروعات ایک ایسے نقطے سے کرتے ہیں جو اکثر عالمی تاریخ میں نظر انداز ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ چین دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے بھی پہلے شامل ہو چکا تھا۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ چین کی جاپان کے خلاف جو جنگ مزاحمت تھی وہ 1937 میں شروع ہو گئی تھی۔ یعنی یورپ میں جنگ شروع ہونے سے 2 سال پہلے؟ بالکل۔ مورخ رونا مٹر، جن کا حوالہ آپ کے ایک ذریعے ٹائم لائن میں ہے، وہ بتاتی ہیں کہ یہ 8 سالہ جنگ انتہائی وحشیانہ تھی، اور اندازاً 14 ملین سے زیادہ چینی جانے گئیں اس میں۔ 14 ملین؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اور اس وحشت کی ایک مثال دسمبر 1937 کا نانجنگ قتل عام ہے۔ ذرائع میں اس کی تفصیلات تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ بالکل، اگرچہ اعداد و شمار پر کچھ اختلاف ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ 6 ہفتوں کے دوران جاپانی فوج نے تقریباً 3 لاکھ غیر مسلح فوجی اور عام شہریوں کو قتل کیا۔ 3 لاکھ؟ جی، اور 20 سے 40 ہزار خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ شاووکی جیسی جو بچ جانے والی گواہ ہیں، ان کی کہانیاں ناقابل بیان اذیت کی داستانیں ہیں۔ خاندان کے افراد کا آنکھوں کے سامنے قتل اور جان بچانے کے لیے چھپنا۔ ایک جرمن تاجر جان رابے کا بھی ذکر آتا ہے، جنہوں نے ایک سیفٹی زون قائم کیا۔ جی، جان رابے نے ایک بین الاقوامی حفاظتی زون قائم کر کے کچھ جانیں بچائیں، لیکن تباہی کا پیمانہ بہت بڑا تھا۔ یہ صرف فوجی جارحیت نہیں تھی، اس نے چینی قوم پرستی کو ایک گہرا زخم لگایا، اور بعد میں کمیونسٹ پارٹی کے لیے یہ غیر ملکی جارحیت کے خلاف مزاحمت کا بیانیہ بہت اہم ثابت ہوا۔ جنگ کا جو باقاعدہ آغاز ہوا وہ جولائی 1937 میں مارکو پولو برج واقعے سے ہوا۔ ایک ذریعے میں عینی شاہد گاؤ شیزن کا بیان ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک معمولی واقعے سے شروع ہوا۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ ایک جاپانی فوجی لاپتہ ہوا، اور جاپانیوں نے تلاشی کے بہانے چینی علاقے میں داخل ہونے کا مطالبہ کیا، اور جب چین نے انکار کیا تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ دراصل جاپان کے جو وسیع تر توسیع پسندانہ عزائم تھے نا، ان کا حصہ تھا۔ وہ پہلے ہی 1921 میں منچوریا پر قبضہ کر چکے تھے۔ اچھا۔ اور ان کی نظریں چین کے وسائل اور منڈیوں پر تھیں۔ اس حملے کا ایک غیر متوقع نتیجہ نکلا۔ چین کے 2 بڑے حریف، نیشنلسٹ KMT اور کمیونسٹ CCP، بالکل، چیانگ کائی شیک کی KMT اور ماؤ زیدونگ کی CCP، جو تقریباً 1 دہائی سے خانہ جنگی لڑ رہے تھے، وہ جاپان کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اتحاد تو یقیناً بہت نازک رہا ہوگا، ہے نا؟ انتہائی نازک۔ رسمی طور پر تو CCP کی افواج کو KMT فوج کا حصہ بنا دیا گیا، لیکن دونوں میں گہری بداعتمادی تھی۔ KMT نے زیادہ تر روایتی جنگ لڑی، یعنی آمنے سامنے کی لڑائی، جی، جبکہ CCP نے جاپانی مقبوضہ علاقوں میں گوریلا جنگ پر توجہ مرکوز کی۔ اس سے انہیں دیہی علاقوں میں یعنی کسانوں میں اپنی حمایت بڑھانے کا موقع بھی ملا۔
کم وسائل کے باوجود چینی مزاحمت کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ذرائع میں شنگھائی کی 1937 کی جنگ کا ذکر ہے۔ ہاں، شنگھائی کی جنگ ایک بہت بڑی اور طویل جنگ تھی۔ KMT نے وہاں سخت مقابلہ کیا۔ انہیں امید تھی کہ شاید مغربی طاقتیں مداخلت کریں گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اسی جنگ میں سیانگ ویئر ہاؤس کے 800 بہادروں کا مشہور واقعہ پیش آیا، جہاں چند سو فوجیوں نے کئی دن تک جاپانیوں کو روکے رکھا۔ یہ چینی عزم کی ایک علامت بن گیا۔ لیکن جنگ کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ ایک ذریعے میں وانگ لاؤ رونگ نامی ایک رضاکار فوجی کا ذکر ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے چینی بمباروں کی غلطی سے اپنے ہی شہروں پر بم گرنے کا ہولناک منظر انہوں نے دیکھا۔ اور 1938 میں تائی رجوانگ کی جنگ، وہ ایک نادر کامیابی تھی۔ ذرائع میں ایکسپینڈبلز نامی خودکش دستے کا ذکر ہے۔ یہ کیا تھا؟ جی، یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ ایک محقق ہیں رین فوگانگ، ان کے مطابق یہ تقریباً 57 جوانوں کا دستہ تھا۔ صرف 57؟ جی، انہوں نے قدیم ہتھیار استعمال کیے اور اپنے جسموں سے بم باندھ کر جاپانی ٹینکوں پر حملے کیے۔ بھاری قربانیوں کے باوجود انہوں نے جاپانی پیش قدمی روکنے میں مدد کی۔ اس فتح نے چینیوں کا حوصلہ بہت بڑھایا۔ تو یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ شدید مشکلات کے باوجود مزاحمت کا جذبہ موجود تھا۔ بالکل، عوام میں بھی اور فوج میں بھی۔ لیکن مزاحمت کی قیمت کبھی کبھی اپنے ہی لوگوں کو بھی ادا کرنی پڑی۔ جون 1938 میں دریائے زرد کے پشتوں کو توڑنے کا فیصلہ، یہ تو ایک انتہائی قدم لگتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مایوس کن اور تباہ کن فیصلہ تھا۔ چیانگ کائی شیک نے ووہان کی طرف جاپانی پیش قدمی روکنے کے لیے یہ حکم دیا۔ مقصد تو فوجی تھا، لیکن نتیجہ خوفناک نکلا۔ اسے ماحولیاتی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا علاقہ سیلاب کی زد میں آ گیا۔ اندازہ ہے کہ 8 لاکھ سے زیادہ لوگ یا تو ڈوب کر مر گئے یا بعد میں قحط اور بیماریوں سے ہلاک ہوئے۔ 8 لاکھ؟ جی، اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ ایک افسر کی ڈائری کا ذکر ہے، وہ اس سیلاب کو 10,000 سرپٹ دوڑتے گھوڑوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ جنگ کے دوران مجموعی طور پر تقریباً 100 ملین چینی اندرونی طور پر بے گھر ہوئے۔ 100 ملین یعنی 10 کروڑ لوگ۔ جی، لیکن اس مشترکہ مصیبت نے، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک نئے اور مضبوط قومی شعور کو بھی جنم دیا۔ پھر 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی۔ جاپان نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن چین کے لیے امن نہیں آیا۔ KMT اور CCP کا وہ نازک اتحاد فوراً ٹوٹ گیا۔ بالکل، جنگ تو ختم ہو گئی، مگر چین کے لیے اصل امتحان اب شروع ہونا تھا۔ وہ اتحاد جو بیرونی دشمن کے خلاف بنا تھا، اب اندرونی اقتدار کی جنگ میں بکھر گیا۔ تو دونوں جماعتیں ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی دوڑ میں لگ گئیں جو جاپانیوں نے خالی کیے تھے۔ خاص طور پر منچوریا، وہ صنعتی طور پر بہت اہم تھا۔ امریکہ نے KMT کی مدد کی، انہیں ہوائی جہازوں کے ذریعے اہم شہروں تک پہنچایا، لیکن KMT کی بدوانی پر انہیں تشویش بھی تھی۔ اور سوویت یونین، انہوں نے منچوریا پر قبضہ کیا تھا۔ جی، سوویت یونین نے CCP کو کچھ جاپانی ہتھیار تو دیے، لیکن مجموعی طور پر ان کا رویہ محتاط تھا۔ جنرل مارشل کی امریکی مصالحتی کوشش وہ ناکام ہو گئی، کیونکہ دونوں فریق اقتدار میں مکمل حصہ داری چاہتے تھے۔ اور اس ساری کشمکش کے بیچ ایک شخصیت ابھر رہی تھی جو چین کا مستقبل بدلنے والی تھی، ماؤ زے تنگ۔ ذرائع ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ ماؤ 1893 میں پیدا ہوئے، ایک نسبتاً خوشحال کسان گھرانے سے تعلق تھا۔ تعلیم حاصل کی، لیکن چین کی کمزوری اور مغربی طاقتوں کے استحصال نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ تو وہ جوانی میں ہی انقلابی نظریات کی طرف مائل ہو گئے؟ جی ہاں، مارکسزم سے متاثر ہوئے اور 1921 میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا یعنی CCP کے بانی اراکین میں شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ماؤ کی کامیابی کا ایک بڑا راز یہ تھا کہ انہوں نے مارکسزم کو چین کے حالات کے مطابق ڈھالا۔ یہ بالکل کلیدی نکتہ ہے۔ روایتی مارکسزم تو شہری مزدور طبقے پر انحصار کرتا تھا نا؟ جی۔ ماؤ نے چین کی جو اکثریتی پسان آبادی تھی، اسے انقلاب کی بنیاد بنایا۔ انہوں نے ماس لائن کا نظریہ پیش کیا، یعنی عوام سے سیکھنا اور پھر بہتر پالیسیاں عوام تک پہنچانا۔ وہ نظریاتی طور پر کافی لچکدار تھے۔ بہت لچکدار۔ ایک امریکی ساتھی تھے سڈنی رٹنبرگ، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ماؤ کے لیے مارکسزم کوئی مقدس صحیفہ نہیں تھا، بلکہ انقلاب کو کامیاب بنانے کا ایک اوزار تھا۔
یہ سوویت ماڈل سے واضح فرق تھا اور اسٹالن کے ساتھ ان کے تعلقات وہ ہمیشہ پیچیدہ رہے۔ لانگ مارچ 1934-35 کا بھی بہت ذکر آتا ہے۔ اسے ماؤ کے عروج میں ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، حالانکہ تکنیکی طور پر یہ KMT کے گھیرے سے بچنے کے لیے ایک تباہ کن پسپائی تھی۔ آپ سوچیں، 86,000 لوگ نکلے تھے اور آخر میں صرف 8,000 بچے۔ اتنا زیادہ نقصان؟ جی، لیکن ماؤ نے اسے ایک عظیم تصویراتی فتح کے طور پر پیش کیا اور اس نے پارٹی پر ان کی قیادت کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ یانون کے دور دراز علاقے میں CCP نے اپنا نیا مرکز قائم کیا۔ اور وہیں ماؤ کی شخصیت پرستی بڑھی؟ جی، وہیں شخصیت پرستی پروان چڑھی، نظریاتی تربیت سخت ہوئی، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پارٹی کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ افیون کی کاشت سے حاصل کیا گیا۔ یہی ماؤ نے جیانگ چنگ سے شادی بھی کی۔ تو 1946 میں جب خانہ جنگی دوبارہ شروع ہوئی، دونوں فریقوں کی صورتحال کیا تھی؟ KMT تو کاغذ پر بہت مضبوط لگتی تھی۔ بالکل، کاغذ پر تو ایسا ہی تھا۔ KMT کے پاس 4 ملین سے زیادہ فوج تھی، امریکی ہتھیار تھے، بڑے شہروں پر کنٹرول تھا، لیکن ان کی فوجیں بہت پھیلی ہوئی تھیں، لاجسٹکس کا مسئلہ تھا، فوجیوں کا حوصلہ پست تھا۔ اور بدعنوانی؟ بدعنوانی تو عروج پر تھی، اور ان کے جو بہترین کمانڈر تھے وہ دوسری جنگ عظیم میں ضائع ہو چکے تھے۔ اس کے برعکس CCP کی فوج چھوٹی تھی، تقریباً 1 ملین، لیکن ان کا حوصلہ بلند تھا، تنظیم مضبوط تھی، پارٹی کا کنٹرول سخت تھا، اور ان کی موبائل گوریلا حکمت عملی وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوئی۔ اور سب سے اہم بات، کسانوں کی حمایت؟ جی بالکل، دیہی علاقوں میں زرعی اصلاحات کے وعدے نے انہیں کروڑوں کسانوں کی حمایت دلا دی تھی۔ خانہ جنگی کے شروع میں تو KMT کو کچھ کامیابیاں ملیں، انہوں نے کئی شہروں پر قبضہ کیا، حتیٰ کہ CCP کے مرکز یانون پر بھی۔ جی ہاں، 1946-47 میں KMT نے جارحانہ حکمت عملی اپنائی اور کافی علاقے پر قبضہ بھی کر لیا، لیکن یہ کامیابیاں زیادہ دیر پاس ثابت نہیں ہوئیں۔ KMT اپنی سپلائی لائن سے بہت آگے نکل گئی اور ان کی افواج بکھر گئیں۔ اور پھر CCP نے جوابی حملے شروع کیے؟ جی، 1947 کے وسط سے انہوں نے الگ تھلگ KMT گیریزنوں کو نشانہ بنایا اور ان کی جو کمک آتی تھی اسے راستے میں تباہ کر دیا۔ اور اسی دوران KMT فوجیوں کا بڑے پیمانے پر CCP کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ یہ ایک بہت ہی فیصلہ کن عنصر تھا۔ KMT فوجیوں کے حوصلے پست تھے، انہیں تنخواہیں وقت پر نہیں ملتی تھیں، افسران بدعنوان تھے۔ CCP نے بہتر سلوک اور زمین کا وعدہ کیا تو ماؤ نے انہیں اپنی فوج میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ جی فوراً۔ اس سے نہ صرف CCP کی تعداد بڑھی بلکہ KMT کا حوصلہ اور بھی زیادہ پست ہو گیا۔ جنگ کا پاسا پلٹنے والا لمحہ کون سا تھا؟ ذرائع میں منچوریا کی مہم کا بہت ذکر ہے۔ بے شک لیاؤشین مہم جو تھی ستمبر سے نومبر 1948 تک، وہ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ منچوریا صنعتی طور پر اہم تھا اور وہاں KMT کی بہترین امریکی تربیت یافتہ افواج تعینات تھیں۔ اچھا۔ لن بیاؤ کی قیادت میں CCP نے ایک شاندار مہم میں افواج کو گھیر کر تباہ کر دیا۔ KMT نے یہاں تقریباً 4 لاکھ بہترین فوجی کھو دیے۔ 4 لاکھ؟ یہ تو بہت بڑا نقصان تھا۔ یہ صرف فوجی شکست نہیں تھی، اس نے KMT کی جنگ جیتنے کی صلاحیت پر سے ایک طرح سے اعتبار ہی ختم کر دیا۔ اب CCP نہ صرف حکمت عملی بلکہ شاید تعداد میں بھی KMT سے بہتر ہو چکی تھی۔ منچوریا کے بعد تو KMT کا زوال لازمی تھا۔ بالکل، بہت تیز ہو گیا۔ اگلی بڑی جنگ تھی خوائی ہائی مہم، نومبر 1948 سے جنوری 1949 تک۔ یہ چین کے مرکزی میدانوں میں لڑی گئی۔ یہ بھی بہت بڑی جنگ تھی۔ تاریخ کی بڑی جنگوں میں سے ایک، لاکھوں فوجی شامل تھے۔ یہاں بھی KMT کی افواج وہی ناقص قیادت، کمزور حوصلے کا شکار ہوئیں اور بڑی تعداد میں یا تو تباہ ہو گئیں یا گرفتار۔ کمانڈر دو یومنگ کی شکست اور گرفتاری KMT کے لیے ایک اور بڑا دھچکا تھا۔ ذرائع میں ذکر رہے کہ انہوں نے گرفتاری سے پہلے اپنے دستانے کھا لیے۔ جی، یہ ان کی مایوسی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ اور شمال میں بیجنگ اور تیانجن کا کیا ہوا؟ وہ پنجن مہم کا حصہ تھے۔ تیانجن پر شدید لڑائی کے بعد جنوری 1949 میں CCP نے قبضہ کر لیا۔ بیجنگ میں KMT کمانڈر نے، آپ کہہ لیں، مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے سمجھوتا کیا اور شہر پرامن طریقے سے CCP کے حوالے کر دیا۔ تو 31 جنوری 1949 کو CCP بیجنگ میں داخل ہوئی۔
जी, फातिहाना अंदाज में। और उन्होंने कब्जे में लिए गए अमेरिकी टैंकों और तोपों की नुमाइश भी की, जो केएमटी के खात्मे का एक खुला ऐलान था। इसके बाद तो केएमटी के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। कोई रास्ता नहीं। चियांग काई शेक ने जनवरी 1949 में ही रस्मी तौर पर सदारत से इस्तीफा दे दिया था। बहार 1949 में सीसीपी ने दरियाई यांगसी को उबूर किया, नानजिंग जो केएमटी का दारुल हुकूमत था, और शंघाई पर कब्जा कर लिया। और फिर 1 अक्टूबर 1949 को माओ ने बीजिंग में अवामी जमहूरिया चीन यानी पीआरसी के क़याम का ऐलान कर दिया। दिसंबर 1949 तक चियांग काई शेक अपनी बाकी मांदा फौज और तकरीबन 2 मिलियन हामियों के साथ ताइवान फरार हो गए। ताइवान की सूरत हाल भी कुछ अलग थी। वो पहले जापानी कॉलोनी था, फिर केएमटी की हुकूमत आई। जी, और केएमटी की आमद वहां की मुकामी आबादी के लिए कोई खुशगवार तजुर्बा नहीं था। फरवरी 1947 में केएमटी ने एक मुकामी बगावत को बड़ी बेदर्दी से कुचला था, जिसमें हजारों अफराद मारे गए। अच्छा। अक्टूबर 1949 में सीसीपी ने ताइवान पर हमले की एक कोशिश की, जिसे गोनिंग 2 की लड़ाई कहते हैं। केएमटी ने इसे पसपा कर दिया, जिससे वक्ती तौर पर जजीरे का चीन से इल्हाक रुक गया। ये जो नामुकम्मल खाना जंगी है, ये आज तक खित्ते की सियासत पर असरअंदाज हो रही है। तो अगर खुलासा करें, केएमटी की शिकस्त की वजूहात में फौजी गलतियां, बददुआनी, माशी बुहरान, अवामी हिमायत की कमी शामिल थीं। बिल्कुल। जबकि सीसीपी की कामयाबी में बेहतर तंजीम, मौसर हिकमत अमली, किसानों की हिमायत और माओ की क़यादत का बड़ा किरदार था। जी बिल्कुल। और इसमें अमरीकी पॉलिसी की तब्दीली भी शामिल थी, जिन्होंने आखिर में केएमटी की हिमायत कम कर दी थी। अब इक़्तिदार में आने के बाद माओ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था इस वसी और जंगज़दा मुल्क पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना। इक़्तिदार संभालते ही चीन कोरियाई जंग में शामिल हो गया। उसका क्या असर हुआ? ये एक बहुत ज़रूरतमंद और ख़तरनाक कदम था। चीन ने लाखों रज़ाकार फौजी भेजे, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा उठाया। अंदाज़न 4 लाख हलाक हुए, जिनमें माओ का अपना बेटा भी शामिल था। लेकिन वो ताकतवर अमरीकी अफवाज को पीछे धकेलने में कामयाब रहे। इससे अंदरूने मुल्क माओ की पोजीशन मजबूत हुई और आलमी सतह पर नए चीन का विकार भी बढ़ा। अंदरूनी तौर पर माओ ने क्या पॉलिसियां अपनाई? ज़राए इस्लाहात में तशद्दुद का जिक्र करते हैं। जी, ज़राई इस्लाहात का मकसद तो जागीरदारी ख़त्म करना था, लेकिन ये इंतहाई पुरतशद्दुद तरीके से नाफिज की गईं। ज़मींदारों और अमीर किसानों को जिद्दोजहद के इजलासों में जलील किया गया, मारा पीटा गया और अक्सर कत्ल कर दिया गया। कितने लोग मुतासिर हुए होंगे? अंदाज़ा है कि इस अमल में और जो इब्तदाई इंसदादे इनकलाबी मुहिमात चलीं, उनमें लाखों लोग मारे गए। माओ के लिए यूं समझें, दहशत एक सियासी हथियार भी थी। और फिर 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया। ये क्या था? ये चीन को रातों रात एक सनती ताकत बनाने की एक, आप कह लें, जुनूनी कोशिश थी। देहात में लाखों लोगों को स्टील बनाने की नाकाम कोशिशों, यानी वो घरेलू भट्टियों और गैर हकीकी ज़रई पैदावार के अहदाफ हासिल करने पर लगा दिया गया। वो चिड़िया मार मुहिम भी इसी का हिस्सा थी। जी, चिड़िया मार मुहिम जैसी अहमकाना पॉलिसियों ने माहौलियाती तवाज़ुन बिल्कुल बिगाड़ दिया। नतीजा एक खौफनाक कहत की सूरत में निकला। 1958 से 62 तक अंदाजे मुख्तलिफ हैं, लेकिन 20 से 40 मिलियन तक लोग भूख से मर गए। 40 मिलियन तक? क्या माओ को इसका इल्म था? ज़राए बताते हैं कि उन्हें हालात की संगीनी का इल्म था, लेकिन उन्होंने पॉलिसी जारी रखी। ये माओइज़्म की तबाहकारियों की पहली बड़ी मिसाल थी। इसी दौरान सोवियत यूनियन से भी इख्तलाफात बढ़ रहे थे। हाँ, खुर्शीव ने जब स्टालिन की मुज़म्मत की तो माओ ने इसे मुस्तरद कर दिया। नज़रियाती इख्तलाफात थे, आलमी कम्युनिस्ट तहरीक की क़यादत पर रस्साकशी थी। इसने बिलाखिर चीन सोवियत तकसीम की राह हमवार की। इससे चीन तन्हा हो गया? आलमी सतह पर तना हुआ, लेकिन उसने खुद इन्हिसारी पर जोर बढ़ा दिया, जिसका नतीजा 1964 में चीन के पहले एटम बम की सूरत में निकला। ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नाकामी के बाद माओ का असर कुछ कम हुआ था, लेकिन फिर 1966 में सकाफती इनकलाब शुरू हुआ। उसका क्या मकसद था? अजीम प्रोलेतारियाई सकाफती इनकलाब। बज़ाहिर तो पार्टी में बुर्जुआ अनासिर और पुरानी सकाफत को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन असल मकसद माओ का पार्टी पर अपनी मुकम्मल गिरफ्त दोबारा मजबूत करना था और अपने हरीफों जैसे ल्यू शाओची को ख़त्म करना था। और उसके लिए उन्होंने नौजवानों को इस्तेमाल किया, रेड डॉट्स। जी,
रेड गार्ड्स को मुतहरिक किया और उन्हें माशरे के हर शोबे पर हमला करने की एक तरह से खुली छूट दे दी। इसके नताइज तो यकीनन तबाहकुन होंगे। नाकाबिले तसव्वुर हद तक तबाहकुन। मुल्क 10 साल 1966 से 76 तक अफरा तफरी, तशद्दुद और खौफ का शिकार रहा। 4 पुराने यानी सोच, सकाफत, रस्म रिवाज, आदात, इनके खात्मे के नाम पर। क्या कुछ नहीं हुआ होगा? स्कूल, यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गईं, दानिश्वरों को जलील किया गया, कदीम सकाफती विरसे को तबाह किया गया, लाखों लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया या कत्ल किया गया। लिटिल रेड बुक और वो जिद्दोजहद के इजलास उस दौर की अलामत बन गए। समाजी ढांचा तो बिल्कुल टूट गया होगा। बिल्कुल, खानदान बिखर गए, बच्चों ने वालिदैन के खिलाफ गवाहियां दी, एक पूरी नस्ल तालीम से महरूम रही, जिसे खोई हुई नस्ल कहते हैं। अंदाजा है कि कम से कम 1 मिलियन अफराद इस दौरान फलाक हुए। माओ ने कामयाबी से अपने तमाम मुमकिना मुखालिफिन को ख़त्म कर दिया और उनकी बीवी जांग चिंग ने उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। ये अफरा तफरी कब और कैसे ख़त्म हुई? 1968 के बाद माओ ने खुद ही रेड गार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए फौज का इस्तेमाल किया और लाखों नौजवानों को देहातों में दोबारा तालीम के लिए भेज दिया। दिलचस्प बात यह है कि उसी दौरान चीन सोवियत दुश्मनी की वजह से माओ ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का फैसला किया। अच्छा जी, 1972 में सदर निक्सन का चीन का वो तारीखी दौरा इसी सिलसिले की कड़ी था। इसमें वजीर आजम जू एनलाई ने किलीदी किरदार अदा किया। माओ की सेहत गिरती रही और 1976 में उनका इंतकाल हो गया, जिससे सकाफती इनकलाब का बाकायदा खात्मा हुआ। तो ये था चीन की 20वीं सदी के वस्त का एक तूफानी सफ़र। जंग, इनकलाब, बेपनाह मसाइब और गहरी तब्दीलियां। माओ ज़ेतुंग जैसी शख्सियत की मिराज भी इंतहाई पेचीदा नजर आती है। बिल्कुल, एक तरफ वो रहनुमा जिसने चीन को मुत्तहिद किया, दूसरी तरफ वो जिसकी पॉलिसियों से करोड़ों लोग हलाक हुए। जी बिल्कुल, और इन वाक़यात के असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं। सकाफती इनकलाब का जो सदमा है वो चीनी माशरे पर बहुत गहरा है, हालांकि इस पर खुली बायस अब भी महदूद है। और ताइवान का मसला, वो इसी नामुकम्मल खाना जंगी का तसलसल है जो आज की आलमी सियासत का एक अहम हिस्सा है। इस दौर को समझे बगैर जदीद चीन की पॉलिसियों, उसकी अमंगों और दुनिया में उसके किरदार को पूरी तरह समझना नामुमकिन है। आखिर में सामीन के लिए एक गौर तलब नुक्ता छोड़ते हैं। आपके फराहम करदा ज़राए से ये ज़ाहिर होता है कि इस पूरे दौर में चीन शदीद तज़ादात का शिकार रहा। कभी बैरूनी दुश्मन के खिलाफ गैर मामूली कौमी इत्तेहाद नज़र आता है, तो कभी अंदरूनी दुश्मनों के खिलाफ बेरहमाना तशद्दुद। कभी नजरियाती जुनून में तबाहकुन मुहिम जुई की जाती है, तो कभी इंतहाई अमली खारजा पॉलिसी अपनाई जाती है। वो कौन सी बुनियादी खुसूसियात या क़ुव्वतें चीनी मुआशरे और सियासत में कारफरमा हो सकती हैं जो इन ड्रामाई, तेज़ रफ्तार और अक्सर तबाहकुन तब्दीलियों की वजाहत करती हैं? ये वाकई एक अहम सवाल है। ये एक सवाल है जिस पर यकीनन गौर किया जा सकता है।